اشتياق بقى مش ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین، سب سے پہلے میں شیخ اسامہ وراج کے ڈائریکٹر چترال اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چترال کی طرف سے آپ سب کو ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا یہ نشست جو ہے یہ ایک علمی نشست ہے. اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر مختلف ایشوز کے حوالے سے، مختلف سوشل ایشوز کے حوالے سے ہم پروگرامات کرتے آئے ہیں. آج ہمارا جو پہلا پروگرام ہے یہ مکمل طور پر ایک علمی نشست ہے، اور آج کی اس پروگرام کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے. ایکسٹینشنزم از اے ہیومنزم، یعنی اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وجودیت اور انسان دوستی. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے. تلاوت کلام پاک کے لیے میں نام لوں گا نوجوان صحافی اشتیاق صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. آپ تمام جو یہاں تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کو دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر میرا استاد محترم جنہوں نے مجھے سبق پڑھایا ہے، جنہوں نے مجھے ریاضی کی جو گتیاں سلجان ہے وہ مجھے سکھایا ہے، جناب اقرار الدین صاحب جو ایون سے یہاں تشریف فرما ہیں. اور میں اپنے سر محترم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر کہ آپ اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لے آئے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سر محترم سے گزارش کروں گا کہ آپ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں تشریف فرما ہے اور نوجوان ماہر تعلیم محقق علمگیر بخاری صاحب، اور علمگیر بخاری صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور اس کے ساتھ آج کے اس محفل کی جان، یعنی جو ہم یہاں پروگرام ترتیب دی ہے ایکسٹینشنزم از ہیومنزم، تو اس حوالے سے آج کی جو ہماری اسپیکر ہے شفیق احمد صاحب جو ریسرچر ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی مہمانوں کے ساتھ اسٹیج پہ تشریف رکھیں. اچھا حاضرین، یہ ایکسٹینشنزم کیا ہے، وجودیت کیا ہے؟ تو بیسیکلی ایکسٹینشنزم جو ہے یہ ایک تحریک فلسفہ ہے جس کے مطابق تمام انسان اپنی زندگی کی جو انفرادیت اور کے خود مختار رہنما ہیں. یعنی آسان الفاظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نظریے کے مطابق انسان کیا ہے کا فلسفہ تقریباً اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، کیونکہ اس نظریے کا جو مین تھیم وہ یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے ایک حقیقت ہے جس کا وجود جو ہے وہ مکمل طور پر غیر مبہم ہے، اور اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کسی پیشرو نظریے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح یہ کئی قدامت پسند فلسفیوں یا فلسفوں، مثلا عقلیت، تجربیت اور میٹا فزکس کی، یعنی ما بعد و طبیعت کی تقریباً جو ہے ہم
شاید میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ مخالفت کرتا ہے. بعد میں شفیق میرے ساتھ ایگری کرے گا یا نہیں کرے گا. اچھا، تو اس حوالے سے میں یہاں نہیں آپ کے ساتھ انٹرنیٹ میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا اس حوالے سے، کیونکہ وجودیت جو ایکسٹینشنلزم ہے اس کی ابتدا 19ویں صدی میں سورن کیرکیگارڈ اور نتاشے کے خیالات سے ہوئی. 1940 اور 1950 کی دہائیوں میں فرانسیسی فلسفی یعنی جان پال سارتر، سیمون دی بوار اور آلبرٹ کاموس نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھے، جن کی وجہ سے اس نظریے کو شہرت حاصل ہوئی. اور آج شفیق آپ کے صاحب نے جو پریزنٹ کرے گا وہ جان پال سارتر کی جو کتاب ہے ایکسٹینشنلزم اور انسان کیا ہیومنزم، ایکسٹینشنلزم از اے ہیومنزم، اس موضوع پر بات کریں گے. وہ جو وجودی مفکرین ہوتے ہیں جو ایکسٹینشنلزم کے فکر کو جو بیان کرتے ہیں، اس فکر کے ساتھ جو ایگری کرتے ہیں یا اس فکر کی جو تبلیغ کرتے ہیں، وہ اجتماعی زندگی کے مقابلے میں فرد کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس کے فکر و فلسفے میں محض انسان کا انفرادی یعنی وجود اہمیت رکھتا ہے. ان کے نزدیک طبقات گروہ فرد کی حیثیت اور آزادی کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ طبقات اور گروہ اسے ہر طرف کی ذمہ داری سے آزاد کرتے ہیں. اس کے برعکس وجودی مفکرین کا جو فلاسفر ہے ایکسٹینشنلزم سے حوالے سے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر فرد آزاد ہے اور اپنے عمل کا خود ذمہ دار بھی ہے. انتخاب کی اس آزادی اور ذمہ داری ہی سے ہر فرد ذہنی اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے اور اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں. اس آزادی انتخاب کے باوجود فرد اپنے انجام کو نہیں جانتا. اس کا عمل زمان و مکان کے دائرے میں محدود و مقید ہوتا ہے، چنانچہ بعضی اوقات اپنے عمل کے نتیجے میں اسے تباہی اور موت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ انتخاب کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. آگے اس پہ موضوع پہ شفیق جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اور جس طرح آپ لوگ یہاں تشریف رکھے ہیں، میں آج کے اس ہماری جو نشست ہے، اس نشست کا مقصد اور مدعا آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس نشست کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر طبقہ فکر کے لوگ وہ جو ہے ایکسٹریم میں ہیں. ہر طبقہ اپنے اس لیول پہ جو ہے وہ ایکسٹریم میں ہے. اگر کہیں دونوں طبقے اگر ایکسٹریم میں جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ 180 ڈگری میں جائیں گے. جب 180 ڈگری میں دو چیز یا دو نظریے یا دو کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، دو خیال یا دو رائے 180 ڈگری کے زاویے پہ وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ جائیں گے تو ادھر بیلنس نہیں ہوگی. پھر جب بیلنس نہیں ہوگی پھر کیا ہوگی؟ اس وقت مسئلہ یہ ہوگا کہ معاشرہ جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہوگا. تو معاشرے کو اس کنفیوژن سے نکالنے کے لیے جو علمی نشست ہوتے ہیں، ان کا جو ہے اس طرح کی نشست کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس حوالے سے مختلف ادارے چترال میں کام کر رہے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں سے، ان تمام اداروں سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ علمی فورمز، علمی بحث و مباحثوں کو زیادہ سے زیادہ ترویج دیں. اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ اچھے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور علمی پروگرامات کراتے ہیں. ان سے میری گزارش یہ ہے کہ ہماری تعاون بھی آپ کو حاصل ہوگی. اس طرح کی نشست کا اہتمام آپ اپنی پلیٹ فارم سے بھی ضرور کرائیں، کیونکہ یہ ایک تحریکی نشست ہوں گے اور اس میں یہ ہوگی کہ بالکل جو ہے ایک بندہ جو کچھ پریزنٹ کرتا ہے ضروری نہیں کہ آپ اس کے ساتھ متفق ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں شفیق کے ساتھ بیٹھا تھا، علمگیر صاحب یہاں موجود ہیں، میرے استاد محترم یہاں موجود ہیں، آپ حاضرین یہاں موجود ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ جو کریٹیکل تھنکنگ جو ہے ہم اس کو جو ہے معاشرے میں ترویج کی کوشش کریں گے، کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ کے بغیر جو ہے اگر ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اس چیز پہ اگر ہم کام نہیں کریں گے، کریٹیکل تھنکنگ کا ان کو اگر پابند نہیں بنائیں گے تو پھر یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے.
پھر آگے جا کر علمی میدان میں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اس حوالے سے جو میں کئی عرصے سے شہید اسامہ وڑائچ اکیڈمی میں ہر کلاس میں نے اس طرح کیا ہے کہ فلسفہ جو ہے، پہلے یہ کہتے تھے کہ فلسفہ جو ہے یہ زیادہ تر لوگ فلاسفی جو ہے یہ پاگل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن فلسفہ جو ہے یہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک سبجیکٹ، ہر ایک ٹاپک، ہر ایک موضوع، ہر ایک علم کا بیسک فلسفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کہ سر میتھمیٹکس میں یہ 2x² + 3x - 4 = 0 ہے، تو یہ میرا کس کام آئے گا، میں کیا کر سکتا اس سے؟ تو بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ بچے جو ہے ان کو ہم کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ ان کو نہیں بتائے ہیں، تو 2x² + 3x - 4 = 0 کے بیک میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. اس فلسفے کو بیان کرنے کے لیے لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ 2x² + 3x سمتھنگ جو کچھ ہے یہ بیسیکلی ایک لینگویج ہے جو اس فلسفے کو ایکسپریس کرتی ہے، جو اس فلسفے کو بیان کرتی ہے. تو جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، تو ابھی ہم کچھ جو ہے وہ روٹین کے، وہ فارمل جو ایجوکیشن ہے جس میں ہم صرف سبجیکٹ رٹے لگاتے ہیں، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. اور جتنے لوگ آپ یہاں ہیں، تو میں اسامہ شہید اکیڈمی میں یہ اسٹیپ لیا ہوں ابھی، اور آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس میں میرا ساتھ بھی دیں، اور اس طرح کے جو پروگرامات ہوتے ہیں ان پروگرامات میں آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. اور جو ہے دوسرے کہیں جگہوں میں بھی، کسی بھی فورم میں بھی اگر کسی بھی تنظیم کی طرف سے ہمیں مدعو کیا جائے اس طرح کے پروگرامات کے لیے، تو ہم ہر وقت اویلیبل ہیں. تو آج کا یہ جو موضوع ہے یہ بیسیکلی اس طرح سمجھ لیں کہ یہ آج آپ کو فلسفے کا ایک سبق دیا جا رہا ہے، یہ ایک فلسفے کا ایک ٹاپک ہے، ایک سبق ہے. اس کے بعد ہمارے دوسرے دوست بھی ہمیں جوائن کریں گے، وہ جب اپنا جو ہے لیکچر پریزنٹ کرے گا اس کے بعد سوال جواب بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ بیسک ایشو کیا ہے ہمارے یہاں؟ سب سے بڑی ایشو یہ ہے کہ ایک بندہ ایک نظریہ، ایک فکر سے تعلق رکھتا ہے، یا ایک فکر ایک بندے کو اٹریکٹ کرتا ہے. جب اس فکر، اس نظریے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، دوسرا بندہ اس فکر، اس نظریے کے خلاف ہے، تو اب یہ نہیں ہونی چاہیے یار میں اس کے خلاف ہوں، آپ یہ بات نہ کر لیں. اس میں معاشرے میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اس کو سن لیں، پھر جو ہے اس پہ ریزننگ کر لیں، پھر جو ہے ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اسی طرح جو ہے یہ ایک علم دوست معاشرہ بنے گا. تو آپ تمام لوگوں کا یہاں آنے کا بہت زیادہ شکریہ. اب میں گزارش کروں گا شفیق احمد سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور آج کا جو موضوع ہے ایکسٹینشیلزم از اے ہیومنزم، یہ بیسیکلی کیا چیز ہے، اور پال سارتر نے جو خطبہ دیا تھا، جو کتاب لکھے گئے ہیں اس پہ، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. البتہ میں یہاں ایک اور بات بتا کے جاؤں کہ اس میں بہت سی چیزوں کے ساتھ ہماری اختلاف ہوگی، لیکن جو چیزیں نا، علامہ اقبال بھی، علمگیر صاحب شاید میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ ایک زمانے میں، بعد میں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں علامہ اقبال بھی ایکسٹینشیلزم کا بہت بڑا فالوور تھا. اور آپ کو پتہ ہے مولانا مودودی صاحب، سیدنا مولانا مودودی صاحب نے اس پہ ایک مختلف جگہوں میں اس کے حوالے سے لکھا ہے، تو انہوں نے بھی وجودیت کو بہت خوبصورت انداز میں وہ پیش کیا ہے. ہاں، تو آپ جو ہے پال سارتر کو میں پہلے نہیں سمجھتا تھا، جب ان دونوں کو تھوڑا سا میں پڑھنے کی کوشش کی، اس کے بعد اس کو سمجھنا میرے لیے آسان ہو گیا. تو میں گزارش کروں گا جناب شفیق احمد صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور آج کا جو موضوع ہے اور اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. شفیق صاحب. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فدا سر. آپ نے بہت ہی بریفلی آپ نے انٹروڈیوس کیا اسپیشلی ایگزسٹینشلزم کو، لیکن اس سے پہلے کہ میں فارملی سٹارٹ کروں، میں فدا صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے فلاسفیکل اویئرنیس کے حوالے سے یا مکالمے کے فروغ میں. آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے.
میں سٹارٹ کرتا ہوں جان ایلیا کے ایک شعر سے جس میں وہ کہتے ہیں سمجھ میں زندگی آئے کہاں سے، سمجھ میں زندگی آئے کہاں سے، پڑی ہے یہ عبارت درمیان سے. There is a throness in the universe. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کائنات میں نہ پھینکا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو there is a throness in the universe. جب ہم ایگزسٹینشلزم کی بات کرتے ہیں تو ایگزسٹینشلزم از اباؤٹ کہ مطلب جس طرح سے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں پھینکا گیا ہے، تو زندگی کی لایانیت کی بات کریں یا زندگی میں معنی کی بات کریں تو ایک ان بٹوین ایک وے ہے. تو آج ہم جو ہے ایگزسٹینشلزم کو جو ہے بریفلی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ان دا کانٹیکسٹ آف سارتر نے جو خطبہ دیا تھا پیرس کلب میں 1945 کو. جان پال سارتر نے ایک خطبہ دیا تھا 1945 کو پیرس کے کلب میں. آج ہم اسی کا ایک بریف ریویو شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ڈسکس کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. 18ویں صدی کے بعد یہ ہماری ایک آبزرویشن ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے سبب دنیا کے اندر جو ہے نا انسان کی جو اہمیت ہے یا انسان کی امپورٹنس ہے یا تصور انسان جو ہے نا اس کی اہمیت گھٹتی چلی گئی، ٹھیک ہے. ایک لایانیت یا پیسمزم کا ایلیمنٹ دیکھنے کو ملا. تو کچھ لوگ کچھ کرٹکس یہی کہتے ہیں کہ ایگزسٹینشلزم کا جو فلسفہ ہے یہ انڈسٹریل ریولوشن کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا، ٹھیک ہے. تو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سارتر نے جو ہے جب یہ خطبہ دیا تو بیسکلی اس میں وہ ایگزسٹینشلزم کا دفاع کرتے ہیں کہ ایگزسٹینشلزم یا وجودیت پسندی ایک انسان دوست رویہ ہے، فکر ہے، نظریہ ہے، ٹھیک ہے. تو آج ہم اسی موضوع کو لے کے ابھی آگے بڑھیں گے. سارتر کا جو بنیادی مقدمہ ہے اپنے اس خطبے میں وہ یہی ہے کہ ایگزسٹنس پریسیڈس ایسنس، یعنی انسان کا وجود پہلے سے ہے اور وہ اپنے جوہر کی تعریف و تشکیل بعد میں کرتا ہے، ٹھیک ہے. بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو شخصیت ہے، انسان اپنی شخصیت کی تعمیر بعد میں کرتا ہے لیکن بہرحال وہ وجود پہلے رکھتا ہے، یعنی اس کی ایگزسٹنس پہلے سے ہے. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کا وجود تو پہلے سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان جو ہے نا کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو آرڈر پر تیار کیا جاتا ہے. گاٹ دا پوائنٹ. مثال کے طور پر اب میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے. اب یہ موبائل پہلے ایک انسان کے امیجنیشن میں تھا، تصور میں تھا، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جو ہے نا اس کی ایک پروجیکشن ہمارے سامنے ایپل موبائل کی صورت میں، رائٹ. تو سارتر کہتے ہیں کہ انسان اپنی تصور سے پہلے، مطلب انسان کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو اپنی تصور سے پہلے وجود میں تھا، وہ وجود میں پہلے سے ہے پھر وہ اپنے تصور کی تشکیل کرتا ہے. تو اس لحاظ سے پھر کوئی ایک ماورائی تھاٹ یا ماورائی فریم ورک یا مابعد طبی کوئی ایسا لاہ عمل یا اقدار کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ انسان کو گائیڈ کرتا ہے، یہ انسان کو جو ہے نا فردر ان کی زندگی کو رول کرتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اب یہاں پہ آ کے پھر سارتر کے ساتھ جو تھنکرز ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ کیونکہ اس میں آلریڈی جس طرح سر نے بات کی سٹارٹ میں کہ جب ہم علمیت یا تجربیت یا پھر عملیت کے فلسفیز کی بات کرتے ہیں تو وجودیت پسندی جو ہے نا ان کو ٹریٹ کرتا ہے، صحیح ہے، اور ان کو نیگلیکٹ کرتا ہے یا ان کی نفی کرتا ہے ایک کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں. تو فردر پھر سارتر یہی کہتے ہیں کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو پہلے وجود رکھتا ہے پھر اپنے جوہر کی تعریف و تشکیل جو ہے نا وہ بعد میں کرتا ہے. اچھا، فرق جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس پہ ہم آگے دیکھتے ہیں تو سارتر کے نزدیک پھر انسانی حقیقت کیا ہے کا سوال کہ مطلب پھر انسانی حقیقت کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے، انسان کی جو حقیقت ہے، انسان محض پھر شعور محض ہے. اور پھر شعور محض کو فردر وہ ڈیفائن کرتا ہے
کہ شعور ہمیشہ کسی شے کا ہوتا ہے. مطلب جب اگر میں سامنے بھائی بیٹھے ٹھیک ہے، میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، صحیح ہے، رائٹ ناؤ، تو ان کا ایک امیج میرے دماغ میں بھی بن رہا ہے، صحیح ہے. جو میری ریکوگنیشن ہے، the way I recognize things، یا میرا شعور اس کو جیسے پرسیو کر رہا ہے، تو اس کے لیے سامنے آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر آبجیکٹ نہیں ہوتا تو پھر سبجیکٹو ایگزسٹنس کی اہمیت نہیں رہتی، ٹھیک ہے. تو آبجیکٹ ہے، ایکسٹرنل ورلڈ میں چیزیں ہے، تو سبجیکٹیویٹی ہے یا پھر شعور ہے، صحیح ہے. تو شعور ہمیشہ کسی شے کا ہوتا ہے، اور چونکہ شعور ہمیشہ کسی شے کا ہوتا ہے تو لہٰذا شعور اور اس کا اپنے معروض کے ساتھ نہ کوئی عینیت یا آئیڈینٹیفیکیشن پاسبل نہیں ہے. اور اس کانٹیکس میں پھر سارتر جو ہے انسان کی حقیقت کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ انسان جو ہے شعور محض ہے، لیکن شعور itself is nothingness. شعور اپنے جوہر میں، اپنی اصل میں پھر لاشے ہے، ٹھیک ہے. اب فردر پھر لکھتے ہیں کہ چونکہ شعور فی نفس ہی لاشے ہے، لہٰذا وہ اس کو وجود برائے خود کا نام دیتا ہے، یعنی being for itself، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، میں تھوڑا اس کو لائٹلی لے کے جاؤں گا نا. دیکھیں، ایک تو ہماری کانشیسنس ہے یا شعور ہے، اور the way we recognize things، ٹھیک ہے. اب اس کو کہتا ہے کہ یہ itself is nothing یا لاشے ہے، اور اس کے لیے وہ کیا استعمال کرتے ہیں، کیا اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ being for itself، وجود برائے خود. فردر پھر وہ کہتے ہیں کہ اور جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے، یعنی اب مجھ سے باہر، آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، یہ چیئر ہے، آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے آبجیکٹیو جو ورلڈ ہے، یا پھر جو آبجیکٹ سے ایکسٹرنل ورلڈ ہے یا خارج ہے، تو وہ اس کے لیے being in itself کا نام دیتا ہے، یعنی وجود بذات خود، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو چیز شعور برائے خود کو شعور بذات خود سے ممتاز کرتی ہے وہ لاشیت ہے، یعنی وہ نتھنگنس ہے. اس وجہ سے سارتر پھر شعور کو انکمپلیٹنس، انسفیشنسی کا بھی نام دیتا ہے. اب فردر پھر لکھتے ہیں کہ جو شعور برائے خود ہے، کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اتفاقی ہے، حادث ہے، صحیح ہے، اور یہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یہ وجود بذات خود بن جائے. مطلب شعور ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یہ وجود بذات خود بن جائے. اور پھر سارتر یہاں پہ پھر مزے کی بات، یہاں سے پھر یہ میٹا فزکس کو تھوڑا بہت اس پہ سوال اٹھتا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہتا ہے. اور پھر فردر جو ہے، اور کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، تو دو متضاد آپس میں نہیں ملتے. لہٰذا یہاں پہ پھر سارتر انسان کو ایک ناکام جذبے کا نام دیتا ہے، اور جب ہم اس ناکام جذبے کو لامحدودیت تک لے جاتے ہیں تو وہ خدا بن جاتا ہے. یعنی ایک ایسی ہستی کا تصور جو بیک وقت وجود برائے خود بھی ہوتا ہے، وجود بھی ذات خود بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ پھر کہتا ہے کہ چونکہ خدا جو ہے تصوراتی طور پر اس چیز کو فلفل تو کر رہا ہے تصوراتی سطح میں، کہ چلو انسان وجود برائے خود بھی ہے اور وجود بذات خود بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب انسان الوہیت کے پیچھے بھاگتا ہے تو نتیجے میں آخر میں وہ مایوس ہو جاتا ہے. اچھا، اگر ہم نعوذ باللہ یہ تصور کرتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اپنا کوئی جواز نہیں پاتے کائنات میں، ہم تنہا رہ جاتے ہیں، ہماری شعور کی جو کنٹینٹ آف میننگ ہے وہ ہل جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہوتا، یعنی ہم اپنا جواز نہیں پاتے. تو اب یہ بات تو ہے، تو اس کو سارتر پر کیا کہتے ہیں؟ سارتر کہتے ہیں کہ لیکن ایسا ہی ہے، نعوذ باللہ یہ لکھتے ہیں یہ رائٹر کہ خدا نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا. اب اس کے بعد پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے
کسی نوع کی جبریت کا کوئی وجود نہیں، یعنی اب انسان مکمل طور پر آزاد ہے. اب یہاں سے آگے پھر یہ لکھتے ہیں کہ انسان اب مکمل طور پر آزاد ہے، اور کہتا ہے کہ انسان کو آزاد رہنے کی سزا ملی ہے. یعنی آزادی ذمہ داری بھی لاتا ہے اپنے ساتھ، اور آزادی ایک سزا بھی ہے. اور اسی بنا پر کہتا ہے کہ انسان اقدار تخلیق کرنے پر مجبور ہے، یعنی یہ کائنات میں اپنے لیے حدود کا تعین کرتا ہے، اپنے لیے اقدار ڈیفائن کرتا ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پر آزاد ہے، اور آزادی ایک سزا سے کم نہیں. اب جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر سراسر ذمہ داری انسان پہ آتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جب ذمہ داری سراسر انسان کے اوپر آتی ہے تو پھر انتخاب کے حوالے سے پھر سارتر سوال کرتے ہیں کہ پھر انتخاب کون کرتا ہے، پھر انتخاب ہم کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، انتخاب کے لیے پھر علم کا ہونا ضروری ہے. تو کیا آپ میں وہ شعور، آپ کی شعوری سطح اس قدر بلند ہے کہ آپ انتخاب کریں؟ تو پھر کس چیز کا کیسا کیا انتخاب کریں؟ اب فرد اس کی طرف آتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ کرتے ہیں نا کہ جو ہم اپنے موضوع کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ وجودیت اور انسان دوستی. اگر ابھی میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ اپنے لیے کوئی چیز انتخاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ اپنے لیے برا تو انتخاب نہیں کرے گا نا، اپنے لیے کچھ اچھا انتخاب کرتا ہے، صحیح ہے، جو کہ اس کے لیے باعث خیر ہے. تو ہر فرد جو کہ ایک ذاتی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے یا پھر وہ ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہوتا ہے، بیک وقت وہ بنی نوع انسان کے لیے بھی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. آپ یہاں پہ ایک فرد بیٹھے ہیں، آپ کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے، ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، لیکن آپ کی یہ چوائس، یہ ڈیسیجن میکنگ، یہ انتخاب پوری انسانیت کے لیے اقدار تخلیق کرنے کا ایک سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے، گویا بیک وقت ہم فرد تو ہے، لیکن یہ فرد کو یونیورسلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کتاب کو جب ہم فردر اس کی ریڈنگ کرتے ہیں تو سارتر جو ہے ایک ایگزامپل دیتا ہے. مثلا ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ماں بیمار ہے، والدہ، اور وہ ایسی حالت میں ہے کہ اگر یہ بچہ اپنے والدہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی موت واقع ہونی ہے. مطلب اس بچے کو ان کی موم کو یا والدہ کو اس بچے کی اتنی ضرورت ہے کہ موت اور زندگی کا ایک کھیل ہے. اور اسی طرح اس بچے کے سامنے ایک اور مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک اجتماعی مقصد ہے. ان کے ابو جو ہے نا، ان کے یہ جو فادر ہے، وہ کسی جنگ میں وفات پا چکے ہوتے ہیں، اور پھر ان کا بھائی بھی جنگ میں، یعنی ایک اجتماعی مقصد کے لیے اس نے جان دی ہے. اس بچے میں بھی وہ اب سوچے کہ یار میں نے بھی جو ہے نا اپنے ملک کے لیے یا اپنے وطن کے لیے، یا جو ایک اجتماعی مقصد ہے کہ میں نے ایک جنگ کے لیے انہوں نے جانا ہوتا ہے. اب سارتر یہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں، اب یہ بچہ اگر انتخاب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو یہ کس کے پاس جائے گا؟ مطلب انسان کو ان کے پہلے کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو ایک ہمیں اقدار دیا گیا ہے نا، خصوصاً مذہبی اقدار یا مابعد طبی یا علمیت، عملیت، تجربیت ایکسیٹرا، تو انہوں نے ڈی کنسٹرکشن کی، ہمیں ان لرن کرایا کہ یار یہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا چیزیں ڈیسائیڈڈ ہے، تقدیر ہے، صحیح ہے، ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ، صحیح ہے، تو اس نے پہلے ہمیں یہ ان لرن کرایا. اس کے بعد پھر یہ کہ انسان کے سارے اوپر ذمہ داری انسان کے اوپر لا دی کہ یار سب کچھ اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی انسان ہے، اور ساری ذمہ داری انسان کے اوپر آ گئی. پھر انسان کے اوپر جب ذمہ دار آ گئے تو اس نے کہا کہ اب انسان چونکہ آزاد ہے، یہ کسی چیز شے کا بھی انتخاب کرتا ہے. پھر ہم نے یہ بات کی کہ اچھا یہ اگر ایک فرد اپنے لیے انتخاب کرتا ہے تو وہ انسان کے لیے بھی انتخاب کر رہا ہوتا ہے بیک وقت. in a short way کہ لائک انڈیویجول جو ہے نا مین کائنڈ ہے. پھر اس کے بعد پھر ہم نے بات کی کہ یہ آ کے کہتا ہے کہ اب ڈیسیجن میکنگ یا انتخاب کی بات، تو یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اب وہ بچہ کس کے پاس جائے گا ڈیسیجن میکنگ کے لیے کہ میں نے
اجتماعی مقصد کے لیے جانا ہے یا ماں کے پاس ہے کہ ماں کی خدمت کرنی ہے. اب کہتا ہے کہ جب انسان انتخاب کرتا ہے تو بہت سارے آپشنس میں سے اس نے ایک کو انتخاب کرنا ہوتا ہے. چونکہ وہ ہر شے کا انتخاب تو نہیں کر سکتا نا, بہت سارے آپشنس میں سے ایک کا انتخاب کرتے, تو کہتا ہے کہ اس انتخاب سے کرب جنم لیتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ انسان کے اندر جو ایک کرب کا جو ایلیمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یا دکھ کا, تو وہ کہتا ہے کہ بہت سارے آپشنس میں سے جب ہم ایک کا انتخاب کرتے ہیں باقی رہ جاتے ہیں تو انسان اس اینزائٹی میں رہتا ہے اور اس تکلیف, اس سے کرب جنم لیتا ہے. اب یہاں پہ دوسری بات وہ یہ کرے کہ مثال کے طور پر اگر میں کوئی مذہبی شخص ہوں, ٹھیک ہے, میں کیا کروں گا, میں جاؤں گا کوئی, مطلب میں نے کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو میں جاؤں گا کسی مذہبی شخص کے پاس نا. اگر میں نے کوئی کیریئر کے حوالے سے تو میں کسی کیریئر کاؤنسلر کے پاس جاؤں گا, ٹھیک ہے, مطلب اگر مجھے کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا سجیشن کے لیے کسی نہ کسی کے پاس تو جاتے ہیں, صحیح ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اب وہ فرد بیسکلی اس کو پتہ ہے کہ فلان بندہ مجھے میرے فیورٹ کا ہی کوئی سجیشن دے رہا ہے, جسٹ وہ کلیئرٹی کے لیے اس کے پاس جاتا ہے. گاٹ دی پوائنٹ. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح یہ نوجوان میرے پاس آ گیا. یہ نوجوان پہلے گیا ہے کسی مذہبی شخص کے پاس, تو ظاہر سی بات ہے مذہب تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے سیلف لیس ہونا ہے, آپ نے جو ہے نا ماں کی خدمت کرنی ہے ایکسیٹرا. لیکن اب اگین یہی بات آتی ہے کہ پھر یہ انتخاب نہیں کر سک رہا, تو پھر آتا ہے یہ سارتر کے پاس. تو سارتر کہتا ہے کہ میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ آزاد ہیں کہ جس چیز کا آپ انتخاب کرنا چاہتا ہے, یو آر فری ٹو ٹیک ڈیسیجن, ٹھیک ہے, جس میں آپ جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہے یا آپ بہتر سمجھتے ہو آپ ہی نے کرنا ہے. تو جو مقدمہ ہے, جو بنیادی نقطہ ہے, یہ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا, اگین ساری ذمہ داری انسان کے اوپر آتی ہے کہ انسان ہی نے انتخاب کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اخلاقی اقدار, مذہبی اقدار, اگین یہ ہماری انٹلیکچوئل ٹیسٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے, صحیح ہے. In the end, again we are going to take decisions کہ مطلب آپ ہی نے انتخاب کرنا ہے, آپ ہی نے جو ہے نا اپنی ذات کو ڈیفائن کرنا ہے. پھر فردر یہ کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں کہ ٹو لیو اور ٹو ایگزسٹ. ٹو لیو مینس کہ مطلب آپ ایک تو ٹو لیو ہے, ایک ٹو ایگزسٹ ہے, یعنی ہونا. یہ کہتا ہے کہ ہونا کافی نہیں ہوتا یا ہونے کی خواہش کافی نہیں ہوتی. اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے نا, یہ انتخاب کے کرب سے گزر کے آپ نے اپنی تعریف و تشکیل کرنی ہے. مطلب آپ نے اپنے عمل سے اور انتخاب کے کرب سے گزر کے آپ نے اپنی تشکیل کرنی ہے اور اپنی ذات کو ڈیفائن کرنا ہے, اپنی آئیڈینٹی کنسٹرکشن کرنی ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی آئیڈینٹی کی کنسٹرکشن نہیں کر رہے ہیں یا آپ اپنے آپ کا تعارف تشکیل نہیں کر پا رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں ہے. آپ کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی تعریف کی ہے, آپ نے اپنی تشکیل کی ہے. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں یہ جنرل ایگزامپل ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اب ٹیچر آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے, شناخت ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ اپنا ہونا ڈیفائن کر رہے ہو. تو اسی طرح فرد جب آپ آگے بڑھتے ہو, ہم فلسفیکل پرائم میں بھی اس کا جائزہ لینا, تو پھر آپ نے اپنی تشکیل کرنی ہے, کس طرح سے کرنی ہے, اگین یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ٹو لیو ٹو ایگزسٹ مینس کہ آپ نے اپنی تعریف و تشکیل کرنی ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا, جو عینیت کی ہم نے بات کی تھی اسٹارٹ میں کہ انسان کی کیسے ممکن ہے یہ, ٹھیک ہے, کہ مطلب وجود بذات خود اور وجود برائے خود میں عینیت ممکن ہو یا آئیڈینٹیفیکیشن ان کی پاسبل ہونا. تو یہ کہتا ہے کہ واحد چیز موت ہے. موت انسان کو جو ہے نا شعور برائے خود سے شعور بذات خود بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. بینگ فار اٹ سیلف سے بینگ ان اٹ سیلف بنا دیتا ہے. موت کا مطلب یہ ہے کہ شعور سے عاری ہونا. جب آپ لوگوں کے شعور سے عاری ہوتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت ہے یا آپ کی موت ہے, یعنی آپ ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے پھر سارتر جو ہے نا اپنے خطبے کو سم اپ کرتا ہے
کہ وجودیت جو ہے نا عمل کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے. یہ انسان کو عمل اور عمل کی تعمیر اور اسی طرح عمل کرنے کی قوت اور ساتھ میں انتخاب کی آزادی اور آزادی کے حوالے سے جو ہے نا انسان کو ایک تحریک دیتا ہے. مطلب یہ فرد پھر اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں. تب تک اگر آپ لوگوں میں کوئی کوشچن وغیرہ ہے تو تھوڑا انٹریکٹیو کریں گے، کر سکتے ہیں، آگے بڑھیں گے. کوئی کوشچنز وغیرہ اسی طرح مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں محترم فدا صاحب کا شکر گزار ہوں، دوسرے ہمارے ساتھیوں کا اور ہمارے جو مہمان گرامی کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں بہترین گرومنگ کرنے کا موقع فراہم کیا. میرا سوال اس حوالے سے دو پیرائے پہ ہوں گے. ایک تو میرا سوال سب کہہ سکتے ہیں. اس ٹاپک کے حوالے سے میرا جو سوال ہے دو پیرائیوں سے ہوں گے. ایک آپ نے بات کی کہ سورٹر کے حوالے سے. سورٹر کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے. اس حوالے سے میرا پہلا سوال محترم سر فدا سے ہے کہ ہم جب میں تو بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، جب ہم میٹا فزکس پڑھتے ہیں تقریباً میٹا فزکس میں ہم یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی چیز کا جو فزیکلی ایگزسٹنس ہی نہ ہو اس کو ہم میٹا فزکس میں ڈیل کرتے ہیں. بالکل. کیا ہم میٹا فزکس کے تھرو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی خدا کا وجود نہیں ہے؟ نمبر دو میرا سوال یہ ہے کہ سورٹر نے جو یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی وجود نہیں ہے، کیا کوئی انہوں نے ایسا انٹلیکچوئل یا کوئی کرسٹلس ایویڈنس دی ہے جو سرکار نے ڈسکس؟ اچھا، جو بات آپ نے کی ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ اس ٹاپک کو مطلب یہ اس کو چھیڑنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں اس کی حمایت، اس کی مخالفت ہوگی. تو شفیق بھی جو ہے بیسیکلی اس کے حامیوں میں سے نہیں ہے، یہ ویسے اس کو پیش کر رہا ہے. تو میٹا فزکس کے حوالے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو ایکسٹینشنزم ہے یہ نفی کرتا ہے پہلے میٹا فزکس کو، صحیح نا. اس کا مطلب یہ ہے یہ میٹا فزکس کو نفی کرتا ہے. اب اگر نفی کرتا ہے تو مثال کے طور ایک بندے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، تو اس میں جو کچھ بھی ہے پھر وہ اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات، اچھا آپ نے پورا کیا سوال جواب کا سیشن شروع ہوا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو بات بولنے دیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کیونکہ میٹا فزکس کا نام آیا، تو فزکس کا جب بھی نام آتا ہے تو مجھے بولنے کا بہت موڈ کرتا ہے. تو فزکس دو ہے، دو طرح سے فزکس میں ہم ایکسپلین کرتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا اسپیس ٹائم ڈائمینشنس. تو اصل میں یہ جو کتاب ہے اس سے یہ اندازہ لگایا ہوں، یا جو پال سارتر کو جو تھوڑا سا میں نے اسٹڈی کی ہے اس میں یہ اندازہ لگایا ہوں کہ پال سارتر ٹوٹلی فوکس کرتا ہے اسپیس ٹائم ڈائمینشنس کو. وہاں سے جو ہے وہ نکلنا نہیں چاہتا ہے، وہاں سے آگے وہ کچھ نہیں مانتا ہے. ٹوٹل اسپیس ٹائم ڈائمینشن کے اندر جو کچھ بھی ہو رہے ہیں یہی ہے. جس طرح شفیق نے کہا تھا، میں اکثر کہتا ہوں کہ نا آزادی کیا چیز ہے، پھر سے کہہ رہا ہوں گا. اب میں عالمگیر صاحب کو بھی میں نے اکثر یہی بولتا ہوں کہ یار یہ آزادی ہے کہ سود و زیان سے، سود و زیان کی جو سرکل ہے نا اسے باہر نکلنے کا نام آزادی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ سود و زیان سے باہر نکلنے کا نام تو آزادی ہو گئی، اس پہ تو شفیق فوکس کرے گا. میں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے میٹا فزکس کی، پہلے یہ ہے کہ اسپیس ٹائم ڈائمینشن سے پہلے کیا ہے، ٹھیک ہے. اسپیس ٹائم ڈائمینشن کے بعد کیا ہے، ٹھیک ہے. اسپیس ٹائم ڈائمینشن اسپیس ٹائم کو درمیان میں رکھے، مڈ میں رکھے، اس سے پہلے جائیں اس سے بعد میں جائیں، دیٹس میٹا فزکس، ٹھیک ہے. اب میں تو پال سارتر کی اس بات، یہ پال سارتر کی جو ہم ایک اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو چھیڑ رہے ہیں، لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب یوں دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ علمی نشست ہے شفیق بھائی. تو اس میں جو ہے پال سارتر کے ساتھ میری جو اختلافات ہیں وہ بھی آپ سن لیں. اچھا تو یہ ہے کہ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ پال سارتر تو ایک بس اس نے جب ہم نے ایک نظریہ دیا ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اگر ہم
میٹا فزکس کو نفی کروں میٹا فزکس کو تو میں یہاں بڑے جرمن سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم انسانی زندگی اور انسانی رویوں میں کے ساتھ مختلف چیزیں جو سراؤنڈنگ میں لنک کرتے ہیں جو حقیقت ہیں ان چیزوں کو ہم نفی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کس طرح؟ میں یہاں ایک ایگزامپل دو رہا ہوں جو میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے. اگر پال سارتر کے زمانے میں زندہ ہوتا اور پال سارتر صاحب کے پاس جا کر میں یہ بیان کرتا تو شفیق بھائی وہ اپنی کتاب میں میرا ذکر بھی چھیڑ دیتا کہ ایک احمق نے یہ کہا ہے. واقعہ یوں ہوا تھا کہ علمگیر صاحب سر تقریباً ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے یہ وزیر یہ لوگ بھی میرے پاس تھے. میری جو گاڑی ہے وہ خراب ہو گئی. تو گاڑی کو بنانے کے لیے جب صبح سے میں پلان کر رہا تھا, ان کو بھی کال کر رہا تھا کہ آپ ورکشاپ میں آ جائیں. تو اس وقت امی نے مجھے کہا کہ بیٹا میرے ٹانگ میں پوری رات میں نہیں سو سکی, مجھ سخت درد ہے. میں نے کہا کہ پہلے میں ورکشاپ جاؤں پھر سیکنڈ ٹائم میں کلینک میں ڈاکٹر کو دکھاؤں گا آپ کو. تو ادھر میں موجود تھا. اسی وقت کوئی لڑکا آتا ہے, کوئی بندہ آ کر میری کمر پہ جو ہے اس طرح تبکی مارتا ہے. میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایک لڑکا ہے, پگڑی تھوڑی سی جو چھوٹی سی پگڑی جو ہے اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے. تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یار چائے پلا دو مجھے. تو میں سمجھا کہ یہ کوئی بیکاری ہے. میں نے جیب سے 50 روپے نکال کر اس کو دے دیا. اس نے کہا آپ مجھے بیکاری سمجھ لیا. اردو میں بات کر رہا ہے وہ بھی. آپ نے مجھے بیکاری سمجھ لیا, میں بیکاری ہوں, رکھ دیں اپنے پیسہ اپنے پاس. میں کہہ رہا ہوں کہ مل کے جائیں گے ادھر کوئی چائے پئیں گے. میں نے کہا یار میں یہاں مصروف ہوں تو اس لیے میں ایسا سمجھ نہیں رہا ہوں, بالکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بیکاری ہیں, میں نے آپ کو بھیج دیا. تو اس نے مجھے کہا کہ جلدی سے, یار آپ کی ماں کے ٹانگ میں سخت درد ہے, پوری رات وہ بیچاری نہیں سو سکی ہے. تو میں حیران و پریشان ہو گیا. اور وہ تو میرے بھائی کو بھی پتہ نہیں ہے آمی نے اس کے ساتھ شیئر نہیں کیا, صرف میرے ساتھ شیئر کی ہے گھر میں. ٹھیک ہے, میں حیران و پریشان رہ گیا کہ اب یہ کیا ہوگا. تو ان خیالوں میں گم تھا. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں آپ وہ پیسہ مجھے دے دیں. تو پیسہ میں نے دوبارہ اس کو دے دیا, وہ 50 روپے. اس پیسے کو اس نے, یار میں ایک علمی باعث سے میں یہ چیز شیئر کر رہا ہوں اکارڈنگ ٹو جو پیر لوگ وغیرہ ہیں, انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کسی کے ساتھ شیئر نہ کرنا, اگر مجھے نقصان ہو گیا تو پھر آپ لوگ ذمہ دار ہیں, خصوص طور پر آپ, میں پیسے پہ آپ کے لیے پاس آ جاؤں گا. تو پھر کیا ہوا, اس نے 50 روپے کا نوٹ مجھے دے دیا شریف صاحب. تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے جیپ میں رکھ دیں ایک کشتی بنا کے. ٹھیک ہے, آپ اچھا کام کر رہے ہو. کچھ دوست ہیں جو یہاں شکر ہیں اندر سے زہر ہے, علمگیر صاحب غور سے سن لیں, تو ان سے احتیاط کر لینا. تو باقی جو ہے پیسے کی فراوانی ہوگی ابھی آپ کی. اور ایک چھوٹی سی دھاگا مجھے دے دیا, کہا کہ یہ امی کو دے دینا, پانی میں ڈال کے پی لے, اس کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد میں ان لوگوں سے مخالف ہو گیا. پھر میں دوڑ گیا, کہیں بھی وہ لڑکا مجھے نظر نہیں آیا. چلو میں گھر گیا. جب گھر گیا, اس کو چھوڑنے کا مقصد یہ کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں موجود ہیں تو اس لیے میں چل رہا ہوں, اور یہ زیادہ تر حقیقت میں ہوتے ہیں. میں گھر کے جا کر امی کو بتا دیا. تو امی نے مجھے کہا کہ بیٹا کسی کو بتانا نہیں. تو میں نے کہا کہ یار میں نے آج اپنی امی کی بھی نافرمانی کی, دیکھ لیں آپ کی وجہ سے. تو میں نے وہ دھاگا پانی میں ڈال کے امی کو دے دیا. امی نے پی لیا وہ پانی. قسم خدا کی صبح آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میرا ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. تو میں حیران و پریشان تھا, یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. ٹھیک ہے, دوسرے دن وہ جو پیسہ میں نے جیب میں رکھا تھا, یہاں جو میرے اسٹاف ان کو پتہ ہے کہ ہر روز جو یہ قرض والے ادھار والے میرے پیچھے آتے ہیں کہ اتنے پیسے میرے آپ کے پاس ہیں, میں ان لوگوں سے بھاگتا تھا. اس دن سے آج تک میرا بڑوا کبھی خالی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب انہوں نے جو کچھ مجھے دے کے چلا گیا ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا ہے. اب میں ایک اور محفل میں ہم ایک ڈسکشن کر رہے تھے اوپن کہ اس میں کیا ہے. ایک دوست نے کہا کہ وہ پال سارتر کی اس نظریے کے تھرو وہ مجھ سے ڈسکس کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یار یہ اس طرح ہو گیا ہے کہ اس لڑکے کو ضرور پتہ ہوگا کسی بھی صورت میں کہ آپ کے امی میں کے ٹانگ میں درد ہے, کسی نے اس کو بتا دیا ہے. میں نے کہا کہ وہ تو میرے سگے بھائی میرے گھر میں ہے, اس کو بھی پتہ نہیں ہے, لیکن اس کو کس نے بتا دیا, نہ اس کو میں جانتا ہوں نہ وہ چترالی ہے. ایک مل گیا اور پھر غائب ہو گیا. یہ خیالی بات نہیں, یہ لوگ گواہ ہیں میرے پاس, اور یہ واقعہ میرے ساتھ ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا میرے خیال میں اسپیس ٹائم کے ساتھ اتنا تعلق
نہیں بنتا. تو اسپیس ٹائم کے علاوہ کچھ دنیا ہے جن کے ایفیکٹس ہم فیل کر رہے ہیں اس دنیا میں, اس میں ہم فیل کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے ہم ان کو مابعد و طبیعت بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو بتانے کو یہ تو اس میں نہیں آتا, یہ تو ایک جنرل میں نے مثال دے دیا. تو مابعد و طبیعت جو ہے میٹا فزکس, تو جس طرح پال سارتر نے اسپیس ٹائم کے حوالے سے صرف کام کیا ہے, میٹا فزکس کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں نے کام کیے ہیں. ہم کسی اور دن ان کی کتاب پہ بھی جو ہے تجزیہ کریں گے اور یہاں ایک پروگرام بھی رکھیں گے. تو یہ میٹا فزکس سے ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ اور تھوڑا سا کچھ مذہب یا فلسفی کو اسٹڈی کرنے کے بعد بھی میں اس سے انکار نہیں کر سکتا, اور اس میں پال سارتر صاحب کے نظریے کے خلاف. ایک بات. اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسرا میں نے سوال پوچھا تھا کہ کوئی سارٹر نے کوئی ایویڈنس دی ہے جو اس کتاب میں. ہاں, سارتر کی ایویڈنس کیا ہوا آپ بتائیے. دیکھیں بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن ہے, اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ انٹریکٹیو سا ہو تو ہم اس کو انجوائے کریں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب ہم تصور خدا کی بات کرتے ہیں تو خدا کو نہ مانا شعور کے لیے ڈی کنسٹرکٹ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کس طرح, دیکھو انسانی شعور کی جو فنکشن ورکنگ ہے یا یہ کیسے فنکشن کرتا ہے, یہ 3 دائروں میں, ٹھیک ہے, ایک 3 لینسز ہے جس سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے. دیکھو تصور حق, تصور خیر, تصور جمال, یہ 3 پرنسپل کیٹیگریز ہے جو کہ انسان کی ایگزسٹنس کو ڈیفائن کرتے ہیں, صحیح ہے. ان سے آگے نہ دائرہ ہے شعور کا, نہ دائرہ ہے وجود کا, صحیح ہے. تو جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں یا خدا کو ثابت کرنے کی, مطلب خدا کو تھوڑا انٹلیکچولی ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے نا, تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو حق ہے, ٹھیک ہے, جو تصور حق, تصور خیر, تصور جمال. تصور حق چونکہ پوشیدہ ہے نا, آپ دیکھو, تو اس میں جب ہم خدا کو جسٹیفائی کریں گے تو خدا اپنی اخفاء میں حق ہے, اپنی تاثیر میں خیر ہے, اور اپنے اظہار میں جمال ہے, ٹھیک ہے. تو یہ گویا ہماری ایک جو ہے نا ہماری شعور اور وجودی ایک ڈیفینیشن ہے. تو جب آپ خدا وجود کا ایک پیراڈائم ہے, ایک حد ہے جس کے بغیر آپ سینس آف کلیئرٹی بھی نہیں کر سکتے, جس کے بغیر آپ اپنی ایک لاشعوری ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکتے. میں اس کا کلینکل ایگزامپل دیتا ہوں, مطلب میٹا فزکس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, پھر اگین آپ کی نیکسٹ کوسچن کی طرف جاتا ہوں. دیکھیں ایک میسلو ایک سائیکولوجسٹ ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے مذہبی تجربے کے حوالے سے کچھ لوگوں پر کلینکل ایک ایکسپیرینس کیا, ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا کہ کچھ صحت مند لوگوں پہ اس نے اس طرح کلینکل ایکسپیرینس کیا کہ ان کے دائیں دماغ کو انہوں نے شوق دیا کلینک میں, ٹھیک ہے. پہلے دائیں کو شوق دیا, تو پہلے بائیں کو شوق دیا, تو بائیں کو جب شوق دیا کہ کسی کا باڈی, کسی کا ہاتھ اس طرح لائک اس میں آ گیا نا, لائک حرکت میں, لیکن جب ان کے دماغ کے دائیں حصہ کو جب وہ شوق دے رہے تھے نا تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا. اب اس کے بعد جب ان جو پیشنٹ ایکسپیریمنٹل جو کورسپونڈنس تھے کہہ سکتے ہیں ریسرچ لینگویج میں, کہ ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے کیا محسوس کیا, آپ کا کیسا تجربہ کیسا تھا. وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ میں نے فرشتوں سے بات کی, کسی نے کہا کہ میں خدا سے ہمکلام ہوا, کسی نے کہا کہ میں نے کائنات کے ساتھ یگانگت محسوس کی, ٹھیک ہے, کسی نے کہا کہ یار میں تو ہستی سے ایک محسوس کر رہا تھا, اس طرح نا. لیکن جن کے باڈی میں ترتراہٹ آ گئی تھی یا حرکت, تو ان کو مطلب جو بیان میں تو اس میں کچھ فرق نہیں پڑا. اب مسلک کیا ڈیفائن کریں, وہ کہتا ہے کہ اب اگین یہاں پہ پھر یہی بات آتی ہے نا کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو مذہبی تجربہ ہے یا خدا کو محسوس کرنا, ٹھیک ہے, یا پھر ہم عبادت یا ڈفرینٹ پریکٹسز کرتے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ تجربہ ہر ایک انسان کو مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کس طرح, وہ کہتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, منظر خوبصورت ہے, دلچسپ ہے, تو کہتا ہے کہ اس دوران آپ ایک ایسا تجربہ, ایک ایسی سینسیشن سے گزرتے ہو کہ جو بہت زیادہ دلچسپ ہے, آپ ایک موٹیویشن پاور فیل کرتے ہو انورٹلی, ٹھیک ہے. کوئی شاعر ہے, فلسفی, تو یہ کہتا ہے کہ جو تخلیقی اذہان ہے یہ تجربہ ان کو زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ان کی جو ایک کریٹو ول ہے یا کریٹو ایگزسٹنس ہے, وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ ایکسپیرینسز وہ زیادہ کرتے ہیں. تو اس ایکسپیرینس ہے جو کہ کلینکلی ڈیفائنڈ ہے. ہم مذہبی تجربے یا خدا کے ساتھ اپنے اس ہم آہنگ رشتے کو یا ناطے کو ہم سمجھ سکتے ہیں
یا سمجھنے کی ایک عقلی کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ جس میں ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار ٹھیک یہ چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں. جہاں تک ہم سارٹر کی بات کرتے ہیں تو سارٹر کو بھی آپ لاجیکلی نا اس کو ہم آسانی سے رد نہیں کر سکتے. مطلب سارٹر نے جب بات کی نا یہ بہت ہی یہ ایسی فلسفی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا بہت ہی ڈسکشن کا ایک موضوع رہا ویسٹ میں. صحیح ہے. میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ سارتر کا بنیادی سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس، یعنی انسان وجود پہلے رکھتا ہے، اپنی تعریف تشکیل بعد میں کرتا ہے. مرکزیت انسان کو حاصل ہے. مطلب اب ہم یہاں پہ ہے نا تو ہم خدا کو ڈیفائن تصور کو جسٹیفائی کریں یا پھر اس کو جو ہے نا کہہ دیں کہ خدا ہے. اگر انسان نہ ہو تو کیا ہے؟ پھر آپ کا وجود ہے تو باقی چیزوں کا وجود ہے. یہی بنیادی مقدمہ ہے نا، یہی ہر چیز پہ کو ٹریٹ کرتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ 3 لفظوں کا، اس سے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا تھا. اس سے پہلے ہم ہمارے روایتی تصور تخلیق اور ہم اس اسپیکٹ سے دنیا کو دیکھ رہے تھے. لیکن بعد میں ہم نے کیا کیا، جب اس نے یہ فلسفی پیش کی پھر اس میں بہت سارے اور ہیں. مطلب البرٹ کامٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک انگلش میں اور نام بھی ہے. تو اسی طرح یہ ہے سائمن دی برڈ کی بات کی، کرکیگارڈ ہے. تو وجودیت میں بھی نا 2 اسکول آف تھاٹ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ مذہبی ہے جس کا باویدام یا بانی جو ہے نا کرکیگارڈ ہے، اور ایک ایتھسٹک اسکول ہے جس کا بانی یا وہ جو ہے نا سارٹر ہے. صحیح ہے. تو سارٹر کا یہی اسٹیٹمنٹ کے مطلب ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس، یہی آپ کی روایتی تصور تخلیق کو ٹریٹ کر رہا ہے. کیونکہ مرکزیت انسان کو حاصل ہے، انتخاب کی آزادی بھی انسان کو حاصل ہے، انسان کو آزادی کی سزا ملی ہے، اور انسان ہی اقدار کا ڈیفائنر ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ انسیکیور فیل کرتا ہے کائنات میں. دیٹس وائی وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے ڈیفینس میکینزم بنایا ہوتا ہے. تو یہ باتیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ اپنے مقدمے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اچھا نیکسٹ کوسچن ہے کسی کا؟ ٹھیک ہے. آزادی کا وہ دیا گیا ہے، وہ جو الفاظ دو رہے ہیں آپ نے تھوڑی دیر میں، انتخاب کی آزادی ہے اور ساتھ میں انسان کو آزاد رہنے کی سزا ملی. یہ سزا پھر وہ آگے بتا نہیں رہا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اس کو تو نہیں مانتا نا. تو کس کے ریفرنس سے یہ بات کر رہا ہے کہ یہ سزا انسان کو کس نے دی؟ یہ کہیں گی اگر اس میں دیکھو یہ اٹسیلف ایک ابھی آپ باہر میں مجھ سے ایک بات کر رہے تھے نا کہ میں تو ہوں لیکن کاش کہ میں نہ ہوتا. دیکھو کہتے ہیں نا کہ ایگزسٹنس اٹسیلف از سفرنگ. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا تو مطلب سفرنگ جو ہے نا ڈومیننٹ ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، یا ہماری قرآنک لینگویج میں بات کریں تو آزمائش ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر فلسفیکل لینس سے اس کو دیکھیں تو دیر از اے تھرونس ان دی یونیورس. مطلب آپ کو نا آپ یہاں پہ آپ کو دنیا میں لایا گیا ہے. اب ایک کہتے ہیں نا لایا گیا ہے، ایک پھینکا گیا ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ اپنے ہونے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو اس لیے کہتا ہے کہ آزادی بھی ایک سزا ہے. کیوں آزادی سزا ہے؟ دیکھو اگر میں آپ آزاد ہیں نا تو پھر آپ کو اب انتخاب کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بہت ہی کار گران یہ ہے کہ آپ انتخاب کیسے کرتے. اس کو بھی ہم نے یہاں پہ تھوڑا بہت ڈسکس کیا کہ جب آپ انتخاب کرنے پہ آتے ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے، وہ شعور ضروری ہے، پھر آپ انتخاب کر سکتے ہو. تو یہ باتیں ہیں جس کی بنیاد پہ جس نے یہ کہا کہ انسان کو جو ہے نا آزاد رہنے کی سزا ملی ہے. لیکن دینے والے کے بارے میں پھر وہ دینے والے کو نہیں وہ کر رہا ہے، جسٹیفائی کر رہا ہے. دیکھو یہ کہتا ہے دیکھو کسی نے نہیں دیا ہے. میں نے کہا دیر از اے تھرونس. ہم دیکھو جب تک آپ کا وجود ہے تب تک آپ سفرنگ کی حالت ہی میں، یا آپ ایک آزمائش میں ہے یا پھر یہ ایک سزا ہے کہ آپ جی رہے. وہ جون ایڈا کہتا ہے نا کہ اب ہمارے ہونے کی ایک ہی حالت رہ گئی اور وہ یہ کہ تم جگہ گھیرتے ہو. اچھا البتہ یہ سب یہ ہمارے درمیان موجود ہے. بعد میں وہ آگے
جو اچھا ٹھیک ہے کس سے شفیق سے پوچھیں بات ایسی نہ تھا کہ آپ نے بڑے مدلل اور مدبرانہ انداز میں صحیح حاصل گفتگو کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ ٹو سکولس آف تھاٹس ہیں, ایک تھیو سینٹرک ہے اور ایک ہومو سینٹرک ہے. آپ نے بڑے مدبرانہ انداز میں اپنا جو مطلب مدعا ہے وہ پیش کی. بات ایسی ہے نا کہ اگر ہم نشات ثانیہ کے اوپر نظر دوڑائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو تھیوکریسی ہے اس کے خلاف مختلف لوگوں نے رائٹنگس کی, انگلش لٹریچر میں بھی انہوں نے کافی حد تک مطلب اپنی سروسز پیش کیے. میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے کہ جو تھیو سینٹرک لوگ ہیں ان کے نزدیک جو ایگزسٹنٹلزم ہے, یا کیا پروننسیشن ٹھیک نہیں, اس وجہ سے جو نظریہ وجودیت ہے اس میں اور جو ماڈرن جو نظریہ وجودیت ہے اس میں کیا فرق ہے. حالانکہ تھیوکریسی تو ہیومن کا جو فری ول ہے اس کے اگینسٹ ہے, تو آپ مجھے بتا دیں کہ کس طرح آپس میں کنٹراڈکشن تو موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو ماڈرن سکول آف تھاٹ اور جو تھیوسینٹرک اور نوسٹلجک کائنڈس کے جو لوگ ہیں ان کے جو نظریہ وجودیت میں کیا فرق ہے. نہیں انٹرسٹنگ. دیکھو جہاں تک تھیوکریسی کی بات ہے وہ اسلامی حکومت ہے نا, یا پھر مذہبی حکومت کہہ سکتے ہیں, تو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, صحیح ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ دا ڈفرینس بٹوین بوتھ کے جو تھیسٹک اینڈ ایتھیسٹک اسکول ہے, تو تھیسٹک اسکول کا جو فاؤنڈر ہے نا وہ کیرکیگارڈ ہے. تو کیرکیگارڈ جو ہے نا وہ یہ بات نہیں کرتا کہ ایگزسٹنس پریسیوز ایسنس, وہ اس کو الٹا کر کے بات کر رہا ہوتا ہے. مثلا انسان کی شخصیت پہلے سے ہے یا اس کی روح ہے, ٹھیک ہے, اور روح ڈیفائنر ہے. تو جہاں تک ہم سارتر کی بات کرتے ہیں ماڈرن کانسیپٹ میں, تو اس نے پھر کہا کہ نہیں ایگزسٹنس پریسیوز ایسنس. اور میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا اسٹارٹ میں کہ دیکھیں کوئی بھی تھنکر ہوتا ہے نا. اب یہاں پہ ماشاء اللہ سے میرے اساتذہ کرام بیٹے بخاری صاحب ہے, سر ہے, دونوں بیٹے ہیں. دیکھیں اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے, ٹھیک ہے, ریسرچر ہے, میں خود ریسرچ کرتا ہوں. اب سارتر بھی ایک ریسرچر تھا, ٹھیک ہے, اس نے ایک مختلف کانٹیکسٹ میں اس نے ریسرچ کی نا, اور میں نے کانٹیکسٹ بتا دیا کہ انڈسٹریل ریولوشن کا دور تھا. انڈسٹریل ریولوشن نے انسان کی حیثیت گرا کے نا کمیونیفائی کیا اس کو. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, آپ جس پیراڈائم میں جس پوزیشنالٹی میں رہ کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ اس حوالے سے تھوڑا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ مسلم اسٹینڈ پوائنٹ سے بات کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم تہذیب ہے, اس تہذیب کا ایک تصور انفرادیت ہے, اور وہ تصور انفرادیت مسلمان ہے. وہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے, مسلمان کو کیا کرنا چاہیے, کیسے زندگی گزارنی چاہیے, یہ تہذیبی فریم ورک ہے جو اس کے لیے ڈیفائن کر رہا ہے, صحیح ہے. تو پھر آپ کی تصور انفرادیت کی تشکیل ہے, اس کی نمو ہوتی ہے اس سیاق میں. تو اسی طرح اگر آپ ایک انڈسٹریل سوسائٹی میں رہ کے بات کر رہے ہوتے ہو تو اس میں آپ کی انٹرپریٹیشن ڈفرنٹ ہو سکتی ہے, صحیح کہ نہیں ہے سر. تو اب وہ ایک انڈسٹریل جو ریولوشن ہے, اس نے انسان کو کیا, انسان کی قیمت گھٹا کے اس نے انسان کو کموڈٹی بنا دیا. مطلب یہ کہ آپ نے سیل ہونا ہے یا آپ نے محنت کرنی ہے, کمانا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اس دور میں پھر تصور انسان کی جو معنویت تھی, ٹھیک ہے, وہ لایانیت یا ایک پیسمسٹک اس میں مطلب گرتی چلی گئی. اب نتیجے میں کیا ہوا, نتیجے میں یہ ہوا نا کہ پھر اس طرح کے فلسفیز آئے, انہوں نے پھر ایک اور معنویت دی انسانی زندگی کو. دیکھو یہ تو اس لحاظ سے پازیٹیو ہے کہ یہ انسان کو کہتا ہے کہ آپ کو عمل کی آزادی ہے, آپ کو انتخاب کی آزادی ہے, آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کرو, ٹھیک ہے, اپنا ہونا ثابت کرو, صحیح ہے. تو یہ سارا آپ کی عمر ہے, آپ کے اوپر ہے. اب مسئلہ ہمارا یہ آتا ہے کہ ہم ذمہ داری سے ڈرتے ہیں, آزادی کی, انتخاب کرنے کی ذمہ داری سے ڈرتے ہیں. تو اگین ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی نہ کسی ویو اور فلسفیکل ویو کو کیا کرتے ہیں, اپنی ڈیفینس میکینزم بنا کے پیش کرتے. مثلا ایون مذہب ہو سکتا ہے, ایون ابھی مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ اگر نعوذ باللہ کوئی بندہ ہے نا وہ مذہب کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, یا جو ہم نے بات کی, تو وہ اگین سائنس کو اپنا ڈیفینس میکینزم بنا رہا ہوتا ہے کہ سائنس, میڈیکل سائنس ہمیں سیکیور کرے گا, یہ موت پہ قابو پا لے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. تو آئی مین ٹو سے کہ اگین پھر ہمارے اپنی رویے اور وہ اسی لاشعوری ضرورت کی بات آتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا ڈیفینس میکینزم بناتے ہو پھر جسٹیفائی کرنا چاہتے ہو. لیکن باقی جو میں نے بات کی کہ لائک یہ دو پیرائیں میں یہ ایسا ہے اور سو آن. کوئی اور کوسچن؟ مزے کی گفتگو چل رہی ہے ماشاء اللہ سے.
اچھا ایک اور جو ہے سائنٹیفک پوائنٹ میں پال سارتر صاحب کے ساتھ ایک اور اختلاف میرے ذہن میں آ گیا، یہ ہے کہ آزادی کی جو بات ہو گئی، مطلب ہے کہ کوئی چیز انڈیپینڈنٹ ہو، انڈیپینڈنس اور ڈیپینڈنٹ یہ چیز ہو، ٹھیک ہے. اب سائنس یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، سائنس، کیونکہ جب بات سائنس کی ہوتی ہے، آج کل ایک مسئلہ ہوا ہے، میرا ہوا ہے کیا، مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں تو اس میں بندہ اگر ریزننگ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو بہت سے دلائل دیں گے، تو اکثر جو ہے مذہبی اس میں بھی لوگ نہیں مانتے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سائنس یہ کہہ رہا ہے، اس حوالے سے سائنس میں بھی ہے، تو سب ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے کہا کہ ایک آیات اسلامیات کی کوئی میرے سامنے آئی تھی، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان، اس طرح ہے نا، اگر مسئلہ تو زمین کے اس مدار سے نہیں نکل سکتے ہیں الا لاسٹ میں کیا کہا، الا بسلطان، الا بسلطان، سلطان کی وجہ. تو میں یہ سلطان بندے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مولانا مودی صاحب کے اس میں یہ ہے، تفسیر عثمانی میں یہی ہے، یا تو اس نے کہا کہ نہیں سلطان کی لازم ماننی ہے. چلو میں نے سوچ لیا، سوچنے کے بعد میں نے کہا کہ اب میں آپ کو سمجھا دوں گا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو میں. کیا میں نے کہا کہ کوئی بھی چیز زمین کے مدار سے باہر نہیں نکل سکتی ہے صرف ایک صورت میں، اگر آپ اس کو اسکیپ ویلاسٹی دے سکیں 7.9 کلومیٹر پر سیکنڈ میں اگر آپ کسی چیز کو پھینک دیں وہ زمین کی مدار سے نکل سکتا ہے. تو اللہ بسلطان میں شاید اس کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے. تو میں نے کہا کہ زمین کی مدار سے نہیں نکل سکتا ہے، میں نے کہا یہ اسکیپ ویلاسٹی ایک طاقت اس طرح، تو بندہ سمجھنے کے وہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا اسے. تو یہ ویسے میں چڑھا تھا. تو یہ انڈیپینڈنس اور ڈیپینڈنس کے جو کوآرڈینیٹس ہیں ہمارے پاس، اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، سائنس یہ کہتا ہے کہ جو انڈیپینڈنس ڈائمینشن ہے وہ ٹھیک ہے، دیٹس آر فیکٹ، اور جو ڈیپینڈنس ڈائمینشن ہے وہ بھی فیکٹ. اور ڈیپینڈنس ڈائمینشن انڈیپینڈنس ڈائمینشن کے وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو، جو یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ میں اگر آپ کا خرچہ برداشت کرتا ہوں تو کیا ہوتی ہے، یہ اسی طرح کچھ چیز ہے، اس کے اردو میں میں موضوع لفظ نہیں پایا میں. ایک ڈائمینشن ہے انڈیپینڈنسی کی، دوسری ڈائمینشن ہے ڈیپینڈنسی کی. تو یہ کہتا ہے کہ یہ دو ڈائمینشن حقیقت ہیں لیکن حقیقت نہیں بھی ہے. کب حقیقت نہیں ہے؟ جب ان کی سنگل اوریجن نہ ملے آپ کو. ایک سنگل اوریجن میں یہ دونوں وجود رکھتے تھے، یہ دونوں، جب تک وہ سنگل اوریجن نہ ہو اس میں یہ ڈیپینڈنٹ ڈائمینشن انڈیپینڈنٹ ڈائمینشن ان دونوں کی حقیقت نہیں ہے. تو اگر آزادی کی ہم بات کرتے ہیں تو آزادی خواہ خواہ کے وہ سنگل اوریجن پہ وہ جو ہے امیجنیٹ ہوتی ہے، مجسم ہوتی ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں، ان پہ پھر بھی بحث کرنی ہے ہمیں، کوئی دوسرا سیشن اور رکھیں گے، لیکن ابھی ہمارے کچھ کامز بھی زیادہ اسٹارٹ ہو رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ فورم اسی طرح جاری رہے، دوسرا فورم بھی. اس لیے میں ناظرین صاحب آپ کا نام عبدالرزاق سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے مجھ سے کنٹیکٹ بھی کی تھی ایک دفعہ. تو نیکسٹ جو ہے اسی چیز کو ہی رکھیں، شفیق بھی میرے خیال میں ہے، ایک اور فورم میں آپ لوگ رکھیں، نیو میں آپ لوگوں کے لیے انتظام کروں گا، کیونکہ شاید میں کہیں جانا ہے، مجھے نہیں بھی ہو سکتی ہے. ایک دو ہفتوں کے اندر جو ہے اور پروگرام رکھیں گے، کیونکہ یہاں تشریحی ختم نہیں ہوئی ہے، بہت سے سوالات آپ کے بھی ہیں ابھی بھی. ٹھیک ہے، تو میں رنگی بخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئے اور میرے اور شفیق کے درمیان صلح کریں. سر وہ جلدیت کے حوالے سے رنگی صاحب محقق بھی ہے، اس چیز کو کافی کمانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں آپ لوگ کافی تھک چکے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ایک شعر میں انصار صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اب مشکل یہ ہے کہ ہم بھی آئے منیر ہستی میں، رسم کی ایک جسے نبھانا تھا. تو اس طرح کے اشعار آپ کو
اردو میں اور قوال میں ملیں گے. یہ ایگزسٹینشیلزم یہی چیز ہے اور کچھ نہیں. اچھا خوار کے مجھے شامل بالکل ہاں جا مجموعہ ڈیکلشن اتنا سارے پیدا یہ غزل سے میں کھورا سامنے مجھے وجودی اشاری کے تلاش کروں وجودیو اور فیضل تانی کامل کو نوجوان اسلیتا تو زیادہ خوش کریں نیسے مغفور کیوں تے ارزوتا نیکی کینو دنیای گیجی توتا نیکی تلا حاصل پراؤ ایس آویلولو جوالو حیاتی مغفورتا نیکی تو خدایان و دست موش کی دیکو ماسون دارومان کی بازوتا نیکی قسمت نمین ایجادگار کی اصول اس پا شلوہ اس پا جوتا نیکی اسے اندرینو کہا کہ اللہ مبیرائی غیچان مجمع کی اشتوتا نیکی. اچھا بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میرا اپنا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی مشکل چیز پڑھوں تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے مجھے چلنا پڑتا ہے. تو گزشتہ رمضان کو میں سنگور میں تھا اپنے سسرال میں بچوں کے ساتھ, تو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی تو میں وہ پڑھ رہا تھا. یہ زیادہ میں حرارے کو پڑھتا ہوں نا, تو یہ ہوموڈیوس پڑھ رہا تھا. تو اس میں ایسی چیزیں ہیں نا جو کہ آپ کے بلیف سسٹم کو ہلاتے ہیں, جو پہلے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. تو رات 2 بجے میں کتاب ادھر رکھ کے موبائل پہ رکھ کے سنگور سے سڑک پہ واک کرتا ہوا آیا, آ کے بلج میں پھر یہ ایئرپورٹ روڈ سے ہوتا ہوا. تو اس عرصے میں گھر کے سارے لوگ جاتے ہیں کہ یہ کام پہ بندہ موبائل بھی ادھر ہے غائب ہے 2 گھنٹوں سے. تو صبح واپس گھر پہنچا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بعض چیزوں کو ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک, تو ابھی شفیق نے بہت ہی خوبصورتی سے ایگزسٹینشیلزم کو جتنا سادہ آسان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا تھا اس سے آسان زبان میں انہوں نے بیان کیا. اگر ہم اسی کو ڈائجسٹ کریں تو آج کے لیے بہت ہی کافی. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم جب علم پر مبنی معاشرہ تشکیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ, لوگ اس کو مختلف کانٹیکس میں بیان کرتے ہیں, لیکن اصل ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ اگنورینس ٹو اگنورینس ہے. یعنی ہمیں اپنی جہالت کا ہی پتہ نہیں ہے. یعنی ہم اپنے اگنورینس کے پہلے اگر ہمیں صرف اس بات کا ہی اندازہ ہو جائے کہ ہمارے معاشرے میں اگنورینس ہے تو پھر وہ کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ بن سکتا ہے. لیکن اب ہم اس اسٹیج سے بھی نیچے ہیں, یعنی ہم اس سے بھی اگنورینٹ ہیں کہ وی آر اگنورینٹ. تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو, اپنے اگنورینس کو ختم کرنے کے لیے اس اگنورینس کو ختم کرنا پڑے گا which is about our ignorance. تو اس لیے ایک معاشرے کے اندر ڈیبیٹ پیدا کرنا, سوال جس طرح آپ لوگوں نے پوچھا اس قسم کے سوال اور بہت سارے سوال کرنا, یہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ پہلے بھی میں اور فضا صاحب انڈیویجولی بھی جب لوگ نہیں ملتے ہیں نا تو یہ موبائل آن کرتا ہے, بیٹھتا ہے اور ہم فلسفہ ڈسکس کرتے ہیں جب لوگ نہیں ہوتے. تو آج تو ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہے. تو یہ اسی سلسلے کے کل یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ سب کے تعاون سے, اور آپ سب جب اس سفر میں ہمارے ساتھی بنیں گے, نئے نئے خیالات آئیں گے, نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے, تو انشاءاللہ یہ کارواں بڑھتا چلا جائے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ علامہ بخاری صاحب, اور سب کا شکریہ. شفیق صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے انتہائی مصروفیہ سے وقت نکال کر ایک علمی بحث میں جو ہے آپ یہاں تشریف لائے اور بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا. اور جو ہے سر جی آپ کا شکریہ, انصار بھائی آپ کا شکریہ, آپ سب کا شکریہ. البتہ ایک دعا کروں گا جاتے جاتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم 7-8 دن سے میرے خیال میں یہ سوشل میڈیا میں لگاتے تھے کہ اس طرح ایک پروگرام کریں گے. تو جب کوئی اور پروگرام ہوتی ہے, مشاعرہ ہوتی ہے یا دوسرے سیاسی پروگرامات ہوتے ہیں تو یہ حال بڑھ جاتا ہے, بعض لوگ ادھر بیٹھتے ہیں. تو علمی بحث میں جب ہم کراتے ہیں تو آج بہت سے ایسے لوگ
جن پہ مجھے تو وہ تھی کہ وہ ضرور آ سکیں گے لیکن وہ لوگ نہیں آئے، تو یہ گلہ مجھے رہے گا، اور گلہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ شروع ہے. آپ لوگ اس کاروان میں ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ ہم لوگوں کو پہلے اویئرنیس دیں گے، ایک آگاہی مہم چلائیں گے. تو اس طرح کے جو پروگرامات ہیں انشاءاللہ، جو سیاسی پروگرامات میں لوگ بڑھ چڑھ کر جو جمع ہوتے ہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اس طرح کے پروگرامات میں بھی جو ہے چیئر نہیں ملیں گے لوگوں کو. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. اللہ حافظ.